کلام کو محفوظ کر رہے ہیں، انہی کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ میرے بزرگوں ہمیں اور آپ کو چاہیے، کھاتے ہیں پیتے ہیں اوڑھتے ہیں پہنتے ہیں اور ساری چیزیں اپنی ضروریات کی پوری کر رہے ہیں، لیکن آپ کے گاؤں میں آپ کے قریب میں دینی مدرسہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گاؤں کے بچے نہیں باہر کے بچے رہ رہے ہیں جن کے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، سونے کا انتظام، صحت کا خیال، ایک حاصل کرانے کا سب ذمہ داری سارا یہ ادارہ بار اٹھائے ہوا ہے، بوجھ اٹھائے ہوا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اتنا بڑا معاملہ اس چھوٹے سے ادارے میں چل رہا ہے۔ یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب کائنات نے ایسے مخلصین کو، ایسے اللہ والوں کو، ایسے خیر خواہ لوگوں کا انتخاب فرما دیا ہے جو اللہ رب کائنات کے حکم سے مہمان رسول کے تعاون کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ قیامت کے روز کامیاب ہوں گے۔ اور ویسے ہی مخلصین و معاونین کو اللہ رب کائنات اس حفاظ کرام کے سامنے پیش کریں گے، اس کی نگاہیں اسی پر پڑے گی جس کا لقمہ اس نے کھایا ہوگا، جس کے پیسے کا پانی اس نے پیا ہوگا، جس کے پیسے کا کپڑا اس نے پہنا ہوگا، جس کے پیسے سے اس نے علم دین حاصل کیا ہوگا، اس کی نگاہ میں رب کائنات ویسے شخص کا انتخاب فرمائیں گے اور یہ اپنے ہاتھ سے اس کے بازو کو پکڑے گا اور کہے گا رب کائنات اسے تو جنت میں بھیج دی، اے رب کائنات اسے تو جنت میں بھیج دے۔ یہ تو اللہ رب کائنات کی طرف سے ہوگا۔ ایک موڑ ایسا بھی آئے گا جہنم کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے ٹان کر کے منہ کے بل گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہوں گے، حفاظ کرام نہیں جائیں گے جنت میں، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، بڑی گارڈ کے طور پر کھڑے ہوں گے، اور جہنم میں جب جہنمیوں کو لے جایا جا رہا ہوگا پہچانیں گے وہ، پہچانیں گے وہ، ڈھونڈیں گے وہ کہ ہمارا کوئی مخلص تو نہیں جا رہا ہے، ہم پر خرچ کرنے والا کوئی تو نہیں جا رہا ہے۔ ایسے لوگ کا جب اس کے نگاہ میں انتخاب ہو جائے گا اس کے گٹا کو پکڑیں گے، فرشتے کو کہیں گے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا اللہ نے اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ پاک سے کہیں گے اے اللہ پاک اگر تو اسے جہنم میں دینا چاہتا ہے تو میرے جسم کو بھی تو جہنم میں ڈال، جب میں جاؤں گا تب یہ جائے گا اللہ کے سامنے اور حفاظ کرام کے سامنے محاسبہ چلے گا۔ اللہ رب کائنات کہیں گے فرشتے سے اے فرشتے چھوڑ دے، جانے دے اسے بھی جنت میں جانے دے۔ یہ مقام ہوگا حفاظ کرام کا۔ اس لیے میرے بزرگوں میرے دین بھائیوں جگہ بھی ادارہ ہے جہاں بھی دین حاصل کر رہے ہیں بچے، آپ اپنے قیمتی سرمایہ کو وہاں لگا کر کے آخرت کے سامان جمع کیجیے۔ آپ کے سامنے جو معاملہ، آپ کے سامنے جو پروگرام چلا ہے یہ بچوں کا پروگرام آپ سبوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور بہت سارے پروگرام ہم کے سامنے ہوئے ہیں، کلمہ درود، تقریر، نعت، تلاوت کلام اللہ۔ دعا کیجیے سب مل کر کے اللہ رب کائنات ان تمام بچوں کو نیک سہارے بنائے، دین سے رغبت عطا فرمائے اور سبوں کے سینے کو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب کائنات قبول فرمائے اور اس ادارے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سرزمین پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس جگہ سے 40 ہاتھ اور 40 گز جو بھی ہو، 40 ہاتھ یا 40 گز کا جو ایریا ہوتا ہے اللہ رب کائنات وہاں پر عذاب نہیں بھیجتے۔ یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ کہ کتنا خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے بیچ میں، محلہ کے بیچ میں ہر پل، صبح ہو، شام ہو، فجر کے بعد ہو، فجر سے قبل ہو، ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ بچوں کو فجر سے قبل جگایا جاتا ہے، اذان کا وقت نہیں ہوا ہوتا ہے اور اسے قرآن کی یاد میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایسے بھی وقت آتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد یہ قرآن لے کر کے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، دن کے لمحے میں قرآن پڑھتے، ظہر کے بعد قرآن پڑھتے، مغرب کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، جب ٹھنڈے کا موسم آتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، عشاء کے بعد بھی نہیں بٹھایا جاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ کتنا خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہمارے محلے میں ہر پل قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے، فرشتے نگہبان بنے ہوئے ہیں اور ایک
چلو آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تو حافظ قرآن اور مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے مقام کو جاننا چاہتا ہے؟ ارے اس کے مقام کو مت پوچھ، اس کے قدم کو تو فرشتے زمین کے مٹی پر پڑنے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے طالب علم مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کا یہ مقام بنایا ہے کہ اس کے قدم کو زمین کے مٹی سے ٹچ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اللہ رب کائنات اس کے قدموں کے نیچے فرشتے کے پر کو بچھواتے ہیں، فرشتے کا نزول ہوتا ہے، یہ طالب علم اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں، فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ کتنا قیمتی دولت اللہ نے مدرسے کے طالب علموں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ پیغام ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ ان طالب علموں سے محبت کے کریں گے اگر تو کل قیامت کے روز اس کا ثمرہ اور اجر بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان دین حاصل کرنے والے سے محبت کرنے والا بھی اللہ کے نگاہ میں بہت افضل ہے۔ آپ نہیں کچھ دے سکتے، آپ نہیں کچھ کر سکتے ہیں، ان طالب علموں سے محبت سے بات کیجیے، محبت سے پیش آئیے، محبت بھری الفاظ کہیے، انہیں تسلی دیجیے۔ بیچارے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئے، بھائی بہن کو چھوڑ کر کے آئے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے، دادا دادی کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ کون ہے ان کا بغل میں؟ ہمیں اور آپ ان کے والدین ہیں، ہمیں اور آپ ان کے بھائی ہیں، ہمیں اور آپ ان کے مونس و غمخوار ہیں۔ ہم اگر انہیں دلاسا دیں گے تو